अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमिर खाकवानी। इंडिया और कनाडा में जो ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा ख़राब आए हैं, कशीदगी पैदा हुई है, एक दूसरे के सफारतकारों को निकाल दिया गया है, उनके दरमियान जो तिजारती माहदा था वो माहदा मुअत्तल हो गया है, और सबसे अहम ये कि अमेरिका और बरतानिया भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और यूरोपीय मुल्कों की तरफ से भी एक बयानात आ रहे हैं, और सारे वो कनाडा के इखलास हक में हैं। इंडिया पे दबाव बढ़ रहा है, और इंडियन एजेंसी राह पे किलिंग के इल्ज़ामात लगे हैं। तो ये सारा कुछ मैं इस व्लॉग में ये बताने की कोशिश करूँगा। आपने ये सुना होगा, ये खबरें 2-3 दिनों में 1-2 दिनों में आई हैं, तो कि ये असल इशू है क्या? क्या कौन-सा ऐसा वाक़या हुआ जिस पे कनाडा और इंडिया में ये कशीदगी, टेंशन की अभी रीसेंट वजह क्या थी? इसके पीछे वजह क्या है? कहाँ-कहाँ किलिंग्स हुई हैं? बरतानिया में कौन-सा वाक़या है जो इससे कनेक्ट हो रहा है? पाकिस्तान में लाहौर में होने वाला एक अहम वाक़या, उसको भी इससे कनेक्ट किया जा रहा है। ये डॉट कनेक्ट हो रहे हैं, और एक ख़ास किस्म का एक मॉड्यूल पता लग रहा है, ख़ास तरीका और एक स्ट्रेटजी नज़र आ रही है। उस स्ट्रेटजी पे आज के व्लॉग में हम बात करते हैं। जो नए दोस्त देख रहे हैं वो चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपना फीडबैक दिया करें, मैं कोशिश करता हूँ कमेंट्स के जवाब दूँ। ये 18 जून 2023 को, यानी कम से कम ये 3 माह पहले की बात है। कनाडा का जो वेस्टर्न सूबा है ब्रिटिश कोलंबिया, उसका शहर सरे में संडे के दिन एक शाम को ये वाक़या गुरुद्वारा में, वहाँ पे गुरुद्वारा गुरु नानक, वहाँ तकरीब हो रही थी, तो उसकी पार्किंग में वहाँ गोलियाँ चलने की आवाज़ आई, और बाद में पता लगा कि उसके जो गुरुद्वारे के जो वहाँ के सरबराह थे, हरदीप सिंह निज्जर, इनको उनको कत्ल कर दिया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट आदमी है, कनाडा में सिख कम्युनिटी के हवाले से काफ़ी एक्टिव थे, आज़ाद खालिस्तान मूवमेंट के हामी रहे हैं बड़े। उन्होंने काफ़ी वहाँ पे एक्टिविटीज़ की हैं काफ़ी अरसे से। वहाँ पे रेफरेंडम भी कराया, कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी एक रेफरेंडम हुआ खालिस्तान का, उसमें भी एक्टिव थे ये। और ये जो हरदीप सिंह निज्जर हैं, बेसिकली इनका ताल्लुक जालंधर से बताया गया है। जालंधर के इंडिया के यहाँ के रिहायशी थे। ये बहुत पहले चले गए, गालबन ये 97 में, 1997 में ये कनाडा चले गए, तब से ये कैनेडियन ही है। कैनेडियन नेशनल थे, वहाँ पे काम करते थे, उनका कहना था मैं प्लम्बर हूँ, मैं प्लम्बिंग करता हूँ। इंडिया के लोग, इंडिया में बहुत से इल्ज़ामात लगते रहे कि ये ज़रा बड़े एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे भी, और ज़ाहिर है दूसरी एक्टिव वहाँ कार्रवाई। सिख कम्युनिटी असल में कनाडा में बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है कोई 15-16 से लेकर 18 लाख तक वहाँ पे सिख है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन पंजाब के अलावा, पंजाब से बाहर पूरी दुनिया में दूसरी बड़ी आबादी ही कनाडा में है। तो ये अच्छा खासा वोट भी है। ज़ाहिर है जब इतने लाखों लोग होंगे, उनको लाखों वोट होगा, और अगर वो टर्न आउट वहाँ, चूँकि कनाडा वगैरह में काफ़ी अच्छा होता है, तो ये पॉलिटिकल इशू भी बन जाता है। पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जो है, ये जस्टिन ट्रूडो जो है, ये काफ़ी, इनका एक एशियंस के साथ और इमिग्रेंट के साथ काफ़ी अच्छा सॉफ्ट है। ये लोग वोटर हैं। कैनेडियन सिख जो है ना, ख़ास तौर पे इनके एक अहम उनका वोटिंग हल्का है। तो वो भी कोशिश करते हैं, इनकी गुरुद्वारे की तक़रीबात में भी शामिल होते हैं। उनकी तस्वीरें भी आती हैं कि वो अपनी पीले, वो जो ख़ास इनके ज़ाफ़रानी रंग की पगड़ी पहन के, और ऐसा करके थोड़ा-सा इस तरह का होता है, अपने आप को हम-आहंग और थोड़ा-सा यकजहती, ज़ाहिर यकजहती के लिए एक उसके साथ शामिल होते हैं गुरुद्वारे की तक़रीबात वगैरह में। तो इनका भी थोड़ा-सा सॉफ्ट कॉर्नर है, सिख वोटर भी इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हैं। तो ये कनाडा में जो ये जो ज़ाहिर है, अब वो लोग जो खालिस्तान के मूवमेंट के हामी हैं, और वो ख़ास तौर पे मोदी साहब के आने के बाद जो वहाँ पे हालात इंडिया में काफ़ी ख़राब हुए हैं, उसपे वो लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं। अच्छा, इंडियन हुकूमत बार-बार ये मुतालबा करती रही है पिछले चंद सालों में कि आप इनको लोगों को निकालें, लिस्ट भी दी गई है। मेरे ख़्याल 2018 में भी एक लिस्ट कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म आए थे इंडिया में, तो बताया जाता है उस वक़्त इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे अमरिंदर सिंह, कैप्टन रिटायर अमरिंदर सिंह, पाकिस्तान भी वो आते रहे हैं, और मशहूर थे एक ज़माने, चौधरी परवेज़ अली के साथ भी इनका ताल्लुक था, बल्कि चलें उसको रहने दें, कि पाकिस्तानी सहाफ़ी खातून के साथ भी उनका एक मशहूर हुआ था, उसको रहने दें। तो वो अमरिंदर सिंह ने, उन्होंने एक लिस्ट भी उसको दी कि ये जनाब बड़ी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो इंडिया के खिलाफ। उसमें भी ये हरदीप सिंह निज्जर का नाम था। अच्छा, अब कनाडा का मसला ये है कि वो लोग वहाँ पे पुरअमन पीसफुल प्रोटेस्ट पे पाबंदी नहीं लगा सकते। कनाडा हो, अमेरिका हो, ये हमेशा करते रहते हैं। मोदी के खिलाफ भी करते रहते हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी करते रहते हैं, बलोच, इंतहा पसंद, सेपरेटिस्ट, और सारी दुनिया भर के लोग वो उठाते हैं, बैनर उठाते हैं, और वो एक जगह जगह खड़े होकर बैनर अपने करते रहते हैं, और इस तरह थोड़ी बहुत ही मार्च कर लेते हैं। वो लोग उसको लीगली पाबंदी नहीं लगा सकते। वो कहते हैं ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, अब हम कैसे इसे रोकें? तो मेरा ख्याल है फिर जाके ये सोचा है, और ख़ास तौर जो अजीत सिंह धवल, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, रा के बड़े इंपॉर्टेंट सीनियर पोस्ट पे रहे, उनके बाद लगता है कि अग्रेसिव ये डॉक्ट्राइन, ख़ासतौर इंडिया में आपने देखा होगा ना, पिछले साल 2 सालों में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया इंडिया की चीज़ों में। उनको लगता है कि जिस तरह वो कहते हैं ना कि
وہ ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ تھوڑی میں زیادہ آنے والی بات ہے، کوئی زیادہ اوور کانفیڈنٹ اگریسو لگتا ہے چیزوں کرنا شروع ہوئی. یہ واقعات جو شروع ہوئے اس میں یہ پہلا نہیں ہے، یہ ہربجیت سنگھ نجر کی جو کلنگ ہوئی ہے 18 جون 2023 کی، اس سے پہلے بھی واقع ہوئے ہیں، 2-3 واقعات ہو چکے ہیں. ایک واقعہ تو پچھلے سال ہوا ہے، رپودمن ملک کو، یہ ایک 75 سالہ وہاں پہ ببر خالصہ، وہ بھی ایک تنظیم تھی، اس کے سربراہ بتائے جاتے ہیں کینیڈا میں ہی اور سرے میں ہی. یہ سرے شہری تھا، یہاں پہ سکھ کافی زیادہ آباد ہیں، برٹش کولمبیا میں بھی آباد ہے، یہ وینکوور سے بھی 30 کلومیٹر دور ہے. وینکوور جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کیوبک اسٹیٹ میں، یہ کیوبک جہاں پہ تھوڑا سا ذرا فرینچ زیادہ بولنے والے اور وہاں پہ آباد ہیں. تو وہ وینکوور میں ابھی جب جسٹن ٹروڈو G20 ہوئی ہے چند دن پہلے، جب کینیڈین وزیر اعظم آئے تھے انڈیا، تو اس موقع پہ وینکوور میں بھی خالصتان پہ ریفرنڈم کرایا گیا تھا، اور ظاہر ہے بڑی تعداد میں لوگوں نے وہاں پہ ووٹ ڈالا خالصتان کے حق میں. تو خیر رپودمن ملک کو 2022 میں سرے کینیڈا اسی میں ہی ان کو گولی مار دی گئی تھی، وہ بھی قتل ہوئے. اور ایک اور بڑا ہی اہم اور پراسرار سی مسٹیریس سی کلنگ ہوئی ہے جون میں ہی 2023 میں کلنگ ہوئی ہے. یہ ہے اوتار سنگھ کھانڈا یا کھنڈا، یہ وہ ان کی جس طرح ان کی ذات ہی ہے. تو یہ برمنگم میں ان کی مسٹیریس سی موت ہوئی ہے. یہ بھی بہت ایکٹیو تھے، خالصہ لیڈر تھے، اور کہا جاتا ہے سکھ کمیونٹی کا الزام یہ ہے، برطانیہ میں بھی اور کینیڈا بھی سکھ کمیونٹی کا الزام یہ ہے کمیونٹی کا، کہ ان کو زہر دیا گیا ہے، اور یہ بھی را نے زہر دلوایا ہے. تو ہردیپ سنگھ نجر جو ابھی جن کی کلنگ سرے میں ہوئی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ را اس میں انوالو ہے. اور یہ اس لیے اہم ہے، پہلی بار ایسا ہوا ہے کینیڈین حکومت نے آفیشلی اس کا الزام بھی لگایا ہے اور اس میں شبہ ظاہر کیا کہ یہ انڈین شامل ہیں اس میں. اور ایک کینیڈا میں ایک انڈین سفارتکار کو نکالا ہے وہاں سے، وہاں سے کینیڈا چھوڑنے کا کہا دیا کہ ان کو نکال دیا گیا ہے. اور جو کینیڈین وزیر خارجہ ہے ملانیا جولی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ پون کمار نامی آدمی یہ کینیڈا میں را کا چیف تھا، اور ایک وہ جو ہوتا ہے نا ڈپلومیٹک کور کے طور پہ ایک سفارتی وہاں پہ سفارتکار تھا. ہوتا ہے یہ کہ اکثر ایمبیسیز میں ایک بندہ ملکی ایجنسیوں کا ہوتا ہے، تو یہ وہاں کا امپورٹنٹ اور اسٹیشن ہیڈ تھا پون کمار را کا. تو یہ شوٹنگ جو ہوئی ہے یہ بالکل وہ خاص انڈین فلموں سٹائل میں ہی، دو نقاب پوش لوگ آئے اور انہوں نے پارکنگ میں وہ آ کے اترے تھے، وہاں سے گاڑی سے اتر رہے تھے، انہوں نے گولیاں ماری اور اس کے بعد فرار ہو گئے. تو یہ ان کا یہی ہے کہ یہ وہی شوٹر اور سارا اس را کا کنیکشن اس میں انہوں نے الزام بھی لگایا. انڈیا نے جوابی طور پہ نکال دیا ہے کینیڈا کے سفارتکار کو، جوابی کارروائی ہوتی ہے، لیکن کینیڈین اس بارے میں بڑے ایکٹیو، بڑے اگریسو فیل ہو رہے ہیں. اور انہوں نے بڑی تکلیف بھی انہوں نے کہا کہ بڑی زیادتی ہے، کینیڈین ایک شہری کو قتل کیا گیا اور ہماری خود مختاری کا ایشو ہے، اور کافی زیادہ اگریسو بیانات بھی دے رہے ہیں. جسٹن ٹروڈو ابھی جو G20 میں آئے تب بھی وہ ناراض اور ناخوش تھے. وہاں پہ جو مودی صاحب سے ملاقات ہوئی اس میں بھی کہتے ہیں کافی تلخ کلامی ہوئی، کافی وہاں پہ چیزیں چلی، حتیٰ کہ جب ایک سلامی ہو رہی تھی اس میں انہوں نے جلدی ہاتھ ملا کے گئے، اور اخباروں میں بھی بات آئی کہ یہ لگ رہا تھا جلدی میں ہاتھ چھڑوا کے گئے باقاعدہ. اور اتفاق یہ ہوا کہ ان کا طیارہ خراب ہو گیا، کوئی کینیڈین طیارہ جو آیا تھا ان کا پرائم منسٹر کا، اس میں کوئی خرابی ہوگی پرزا، اور وہاں سے بھی ٹیکنیشین آیا کینیڈا سے، 2 دن رکا رہا. تو 2 دن یہ کہیں پہ گئے بھی نہیں، ٹوٹو صاحب لگتے اپنے ہوٹل میں ہی پڑے رہے یا جہاں ان کی رہائش تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مطلب کوئی ایسی دلچسپی ظاہر نہیں کی، اور خاصی کشیدگی پیدا ہوئی انڈیا اور اس میں. اور ان کا ایک تجارتی ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ تھا، اس پہ بھی کارروائی روک دی گئی ہے، یہ بھی معطل کر دی گئی. اب اس میں اہم یہ ہے، اچھا میں ایک اور بھی جو کلنگ رہ گئی تھی، وہ پرمجیت سنگھ پنوار کو چند ماہ پہلے لاہور میں ایک وہ بھی خالصہ لیڈر ایک ان کے بارے کو بھی قتل کیا گیا، گولیاں ماری گئیں. اور وہ کنفرم آفیشلی اس طرح چیزیں نہیں ہوئی کہ یہ وہی تھے یا نہیں، لیکن کلیم بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی تھے. تو یہ پوری ایک سیریز نظر آ رہی ہے، ایک خاص طریقہ کار نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کو، جو لوگ زیادہ تنگ کر رہے ہیں ان لوگوں کو نشانہ بنایا جائے. اور یہ را کا خاص سٹائل ہے. را پہلے بھی ماضی میں بھی اس طرح کی کارروائیاں کرتے رہے، پاکستان میں بھی کچھ کارروائیاں ہوئی. مظفر آباد میں بھی ایک سابق کشمیری لیڈر کو ان کو مرڈر کیا گیا نماز فجر کے بعد، وہ بھی اس کے جواب میں بھی کارروائی، پھر اپنی جگہ وہ ایک الگ ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا. تو یہ بہرحال، لیکن اس میں اہم یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے، امریکی حکومت نے بھی کہا ہے کہ انڈیا کو کہا ہے کہ آپ تحقیقات میں تعاون کریں کینیڈا سے، اور انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا. کیونکہ اصل میں جسٹن ٹروڈو وزیر اعظم جو کینیڈین تھے، انہوں نے برطانوی وزیر اعظم سے بھی بات کی ہے اور امریکی صدر بائیڈن سے بھی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس معاملے کو اٹھائیں. تو امریکہ اور برطانیہ نے دونوں نے اس پہ بیانات دیے. اچھا دونوں کا انڈیا کے ساتھ بہت اچھا اور تعلق ہے، لیکن کینیڈین کے ساتھ بھی ظاہر ان کے بہت اچھے قریبی تعلق ہے، اور وہ کسی دوسرے ملک میں جا کے ہٹ کرنا یا ٹارگٹ کلنگ کرنا یہ بہت خوفناک ہے. کوئی اس کو
افورڈ نہیں کر سکتا، اجازت نہیں دے سکتا، پھر تو بالکل انسیکورٹی ہو جائے گی، لوگوں کو رہنا مشکل ہو جائے گا، نہ آپ کے پاس ٹورسٹ آئیں گے نہ کوئی اور آئیں گے، تو اس لیے سارے اس کو بہت زیادہ سیریس لیتے ہیں۔ تو کینیڈا اور انڈیا میں، اور انڈینز اس وقت دباؤ میں نظر آ رہے ہیں، پریشر نظر آ رہا ہے، اور یہ معاملہ آگے بڑھے جس میں بڑھتا نظر آ رہا ہے، تو یورپین یونین کا بھی پریشر اس پہ آئے گا انڈیا پہ، اور انٹرنیشنل میڈیا، عالمی میڈیا بھی اس کو اہمیت اور کوریج دے رہا ہے۔ تو نہ صرف کینیڈین دے رہا ہے، کینیڈا کا چونکہ امریکہ کے ساتھ بہت تعلق ہے، تو یہ انڈین اس میں لوز کر رہے ہیں اس میں، اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ جس نے یہ کامگانہ آپریشن کیا، ایک عاجلانہ ایک اجرت میں یہ کام کیا، وہ سارا انڈیا کو اور مودی صاحب کو ان کو مہنگا پڑتا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کے لیے اب اس میں تھوڑا سا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اس کو استعمال کریں اپنا، تو یہاں پہ کلنگ ہوئی ہے یا جس واقعے ہوئے ہیں ان کو بھی لنک کریں اور بتائیں کہ یہ سارے واقعات، یہ تو یہ راہ کا صرف کینیڈا میں نہیں ہے یا برمنگھم میں نہیں ہے، پاکستان میں تو بہت عرصے سے ایسا کر رہے ہیں۔ ہم اس موقع کو اپنے حساب سے ڈپلومیٹکلی استعمال کر سکتے ہیں، اگر کرنا چاہیں ممکن ہے اس پہ کچھ ہو بھی رہا ہو۔ بہرحال اتنا ہی ابھی تک کے لیے، پھر جب کوئی اور نئی ڈیولپمنٹ ہوگی بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔